پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا. خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا یعنی فتح کے لیے بے چینی، اس کو اللہ نے جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور مکہ کے بدلے میں سر دست ایک فتح ان کو دی اور بہت سا مال غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے. اب وہ خوشخبری دے دی کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دینے والا ہے اور بہت مال غنیمت دینے والا ہے اور ایک بہت اچھی فتح اور بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے. اب یہ خوشخبری فتح خیبر کی تھی اور وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی انہیں مال غنیمت خیبر کے موقع پہ نصیب ہوا ہے وہ کسی اور موقع پہ شاید اتنا نصیب نہیں ہوا ہے. تو بے شمار مال غنیمت اور فتح خیبر، یہ سارے کا سارا. پھر آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فجعلکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین. خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جس کو تم لوگے تو یہ ایک غنیمت تم کو جلد عطا کر دی اور لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا اور تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی ہو. یہ خوشخبری ایک نشانی ہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ 80 انسانوں نے سازش کر کے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے اور حضور نے سب کو معاف بھی کر دیا. اسی کی طرف اشارہ ہے وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کی دست درازی سے اللہ نے تم کو محفوظ رکھا، ان کو روک دیا. تو یہ پھر ایک پیش گوئی تھی فتح مکہ کی. اور آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہ سب کی سب مسلمانوں کے ایمان میں بڑھوتری کے لیے تھی، ان کے جذبہ ایمان کو بڑھانے، جذبہ جہاد کو بڑھانے کے لیے تھی. اور ایک ایک پیش گوئی اپنے اپنے وقت پہ درست ثابت ہوتی چلی گئی.